اب تو یہ جو نقشہ ہے اکھنڈ بھارت کا، یہ تو انہوں نے انڈین پارلیمنٹ میں بھی لگا دیا ہے. جی ہاں. اور CNN کہتی ہے جی کہ یہ ایک نقشہ جو ہے یہ ساؤتھ ایشیا کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے، یہ وقت بدل چکا ہے. اگر یہ پاکستان پہ بہت ملبہ آ جائے گا. پاکستان یہ کہے جی کہ جوناگڑھ کی جو ریاست ہے اس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا 1947 میں، تو ہم جو ہے وہ جوناگڑھ کو اپنی ریاست میں شامل کریں گے تو یہ تو ہم پہ سینکشنز لگوا دیں گے انڈیا والے. مسلمانوں کی تعداد جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو یہ کافر ہیں، یہ اسرائیلی ہیں، یہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. ہمارا جو اندر کا جذبہ ہے یہ ان کے اندر کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا. ہم لوگوں کے اندر زیادہ جذبہ ہے کہ یار یا تو مار دیں گے یا مر جائیں گے. اور یہ جو ہر وقت مار دھاڑ، پکڑو چور الزامات کی سیاست اب فائدہ مند نہیں ہوگی. پہلے بھی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. مودی صاحب نے پاکستان کے بارے میں بھی ایک بات کی ہے، بڑی تضحیک امیز انداز میں انہوں نے بات کی. آٹے کی سپلائی کے لیے ترس رہا ہے. اشارہ جس طرف بھی انہوں نے کیا ہے، اگر ٹریڈ کھلتی ہے تو مودی صاحب تو کہیں گے نا کہ آپ بھکاری ہیں تو اس لیے ہم نے کہا تھوڑا سا آٹا آپ کو سپلائی کر دیں. ہم یہ اپنا پوری دنیا میں سٹانس رکھتے ہیں کہ کشمیر میں بڑا ظلم ہو گیا، کشمیر میں بڑا ظلم ہو گیا. مجھے بتائیں ایران کشمیر کے معاملے میں تو پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر اس طریقے سے نہیں آ رہا. اور ایران کے ساتھ یہ بھی کھل کر بات کرنی چاہیے کہ ہندوستان کی عزائم ٹھیک نہیں ہے. یہ صرف اکھنڈ بھارت ہی نہیں ہے، یہ آپ کے بارڈر پہ آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں اور یہ تو آپ کی اپنی پورٹ یوز کرنا چاہ رہے ہیں چاہ باہر فار ڈوئنگ واٹ ایور دے آر ڈوئنگ. پہلے ہی ہمارا برا حال ہے، اوپر سے آپ یہ سیاسی شعبدہ بازیاں اور یہ پولیٹیکل لالی پاپ کر کے اور مزید اس قوم کو برباد نہ کریں. آفیشیل لیول پر یہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ ہم اکھنڈ بھارت کی طرف جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ اشارہ اب یوگی جی ان کی ہاں بالکل کی طرف کر رہے ہیں. گجرات کا قصاب ایک نمبر کا جھوٹا ہے. یہ بات اب بھارتی بھی بڑے اچھے طریقے سے جان گئے ہیں. بھارتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں مودی کو دانتوں پر پسینہ آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا جھوٹ، مذہبی استحصال، انتہا پسندی سمیت کوئی بھی منجن نہیں بکھرا. فراڈی مودی کے جھوٹ اور مسلم دشمنی کے بیانات کو لے کر کانگریس کے راہل گاندھی نے کڑی تنقید کی ہے. راہل گاندھی نے ایکس پر لکھا ہے کہ پہلے مرحلے کی رائے دہی میں مایوسی ہاتھ لگنے کے بعد نریندر مودی کے جھوٹ کا معیار اتنا گر گیا کہ گھبرا کر وہ اب عوام کو مسائل سے بھٹکانا چاہتے ہیں. کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے انتخابی جلسوں کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے دیے گئے بیانات پر سخت ترین رد عمل کا اظہار کیا ہے. کانگریس کے سابق صدر نے یہ کہا، ذرا سنیے گا، کہ کانگریس کے انقلابی منشور کو بڑے پیمانے پر مل رہی حمایت کے رجحانات آنے شروع ہو گئے ہیں اور ملک اب اپنے مسائل پر ووٹ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے روزگار، اپنے خاندان اور اپنے مستقبل کے لیے ووٹ کرے گا اور بھارت بھٹکے گا نہیں. انہوں نے لکھا. راہل گاندھی نے مودی کے مسلم دشمن بیانات کی بھی بات کی اور بے شرم مودی نے اپنی ایک تقریر اس پر پہلا حق مسلمانوں کا ہے اور مودی نے جھوٹا دعویٰ یہ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے یعنی کانگریس والے بھارتیوں کی دولت جمع کر کے مسلمانوں میں تقسیم کریں گے. جن کے بچے زیادہ ہیں ان میں مسلمانوں میں تقسیم کریں گے، جن کے بچے زیادہ ہیں ان میں تقسیم کریں گے. اور مودی نے جھوٹ بولا کہ کانگریس یہ دولت دراندازوں میں تقسیم کرے گی، یعنی اس نے مسلمانوں کو درانداز کہا ہے. اس بے شرم انسان نے ہندو ووٹرز کی ہمدردیاں لینے کے لیے جھوٹ بولا کہ کانگریس بھارتی ہندوؤں کی محنت کا پیسہ دراندازوں کو دے گی. اس نے ہندوؤں سے سوال کیا ہے کہ کیا آپ کو یہ منظور ہے، جس پر لازم سی بات ہے کہ مجمع نے ظاہری بات ہے نام ہے جواب دیا ہے نا. اگر کسی ملک کی پارلیمنٹ کے اندر ایک ایسا نقشہ لگا دیا جاتا ہے جس میں کہ 5-6 ہمسایہ ممالک کو اس میں شامل کر رہے ہیں اور کھلم کھلا کہہ رہے ہیں جی کہ یہ پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، یہ سب جو ہیں یہ انڈیا کا حصہ بن جائیں گے، تو اس پہ کیا پاکستان کے پاس کوئی انٹرنیشنل فورم ہے وہ کہے کہ جی بنگلہ دیش وہاں پہ جا کے کہے، نیپال وہاں پہ جا کے کہے جناب کہ ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ تھریٹنڈ ہے، ہم خطرے میں ہیں، ہمیں آپ بچائیں؟ میرے خیال میں بالکل. ایک تو بین الاقوامی قوانین کا حوالہ دیا انہوں نے، دوسرا سفارتی محاذ پر بھی آپ کو بالکل اعتراض کرنا چاہیے. اقوام متحدہ کے اندر کرنا چاہیے، وہ علیحدہ بات ہے کہ اقوام متحدہ کی اپنی کوئی خاص اب ریلیونس اس طرح نہیں رہی کہ وہ کچھ کر سکے، لیکن ان بین الاقوامی قوانین میں بہرحال وہ ایک ریپوزیٹری ہے اس ساری قوانین کی، تو ڈپلومیٹک پروٹیسٹ تو بہرحال بنتی ہے اور میرے خیال میں کوآرڈینیٹ کیا جا سکتا ہے ود دی ادر کنٹریز دیٹ ہیو بین، خاص طور پہ وہ کنٹریز
جن کے بارے میں مودی صاحب کہتے ہیں عرب نسل کے، جی بالکل، جو کہ مودی صاحب کے گلے میں بہت بڑے بڑے ہار بھی ڈالتے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ دوستی رکھیں ان سے، لیکن یہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. جی ہاں بالکل. اصل میں جو ہمارے عرب بھائی ہیں وہ بہت ہی پریگمیٹک ہو گئے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو غزہ کے اس واقعے سے پہلے بھی عرب اسرائیلی نارملائزیشن ایک مومنٹم پکڑ رہی تھی، اور انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کی بات ہو رہی تھی، انڈیا اسرائیل یو ایس یو اے I2 U2 کی بات ہو رہی تھی. تو اس وقت تو ہندوستان کی جو تجارت اور سرمایہ کاری کی جو چمک ہے اس میں سارے ہمارے عرب بھائی بھی جو ہے ہوئے. لیکن یہ اب جب یہ واقعہ ہوا ہے، جو یہ بات کہی گئی ہے، یہ عربوں تک پہنچنی چاہیے اور ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے متعلق یہ سوچ کیا رکھتے ہیں. مطلب ان کا یہ ہے کہ آج سے کئی برس 100 سال پہلے جو عرب یہاں پہ آئے تھے وہ گھس بیٹیے ہیں، اور ان کو ہم نے مار کر یا جس طرح بھی ہو سکتا ہے نکالنا ہے. اگر یہ پاکستان پہ بہت ملبہ آ جائے گا. پاکستان یہ کہے جی کہ جوناگڑھ کی جو ریاست ہے اس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا 1947 میں، تو ہم جو ہے وہ جوناگڑھ کو اپنی ریاست میں شامل کریں گے تو یہ تو ہم پہ سینکشنز لگوا دیں گے انڈیا والے. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، ہم حالانکہ اس کا ٹائٹل ٹیکنیکلی ہمارے پاس ہے، اسٹیٹ آف جوناگڑھ کا جو ایگریمنٹ آف ایکسیشن ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے، نواب جوناگڑھ کا بھی انتقال ہوا ہے، ان کے اولاد جو ہے دیٹ ول ٹیک اوور. دا پوائنٹ از کہ وہ لیگیلٹی ہمارے پاس، ان کے پاس، ہمارے پاس رجسٹری ہے، ان کے پاس قبضہ ہے جوناگڑھ کا. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بین الاقوامی قانون کے کچھ تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا رسپانس ہونا ضروری ہے، چاہے آپ کی انٹینٹ تعلقات بحال کرنے کی ہے، پارلیمنٹ میں معاملات لے جانے کے لیے، لیکن رسپانس لیگل پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. اعزاز چودھری صاحب، اب ایران کے صدر پاکستان آئے ہوئے ہیں، تو چلیں ہم عرب دوستوں کو بعد میں بتا دیں گے، ایران کے پریزیڈنٹ کو تو بتا سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ دیکھو یہ انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک نقشہ لگایا ہوا ہے، آپ خوش قسمت ہیں کہ اس میں ایران شامل نہیں ہے، لیکن ایران کے تقریباً تمام ہمسائے جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. تو اس طرح ہم ایک ڈپلومیٹک کمپین تو شروع کر سکتے ہیں. کیمپین تو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک چیز جو ہم نہیں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوتے تھے تو انڈیا خالی ڈوزیر نہیں بناتا تھا، لیٹر روگیٹری بناتا تھا، وہاں کسی کورٹ میں کیس فائل کر کے اور اس کے مطابق، یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل. تو ہمیں بھی اس قسم کے ڈوزیر بنانے چاہیے، کوئی اخباروں کے تراشے نہیں بلکہ پراپر ڈوزیر، کیونکہ ہمارے اوپر تو زیادہ، آپ دیکھیں نا اس خالی ٹیررزم، میں ایران کے صدر کی طرف آتا ہوں، لیکن ٹیررزم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جس طرح پاکستان کے اندر انہوں نے گھس کے مارا ہے، 20 لوگ مارے ہیں پاکستان میں، جن کے 2 کے تو ہمارے پاس مکمل ثبوت ہیں، اور اب گارڈین کی رپورٹ نے بھی کر دیا ہے. تو ہمیں ان سب کے مکمل ایک باقاعدہ بنانے چاہیے لیٹر روگیٹریز، کیس فائل کر کے عدالت میں، اور پورے بنا کے وہ ہم ادھر بھیجیں، جو ہمارا کیا وہ انٹرپول ہوتا ہے، انٹرپول میں بھیجیں، باقی جگہوں پہ دبئی وغیرہ میں، جہاں سب جگہ جہاں پہ بھیجیں. ایک تو وہ چیز میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ٹیررزم کے حوالے سے میرے خیال میں انڈیا منترا، ان کے ڈاکٹر جے شنکر ہر وقت کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے، پر کہاں انڈیا میں ٹیررزم نظر آ رہا ہے؟ وہاں تو کوئی ٹیررزم نہیں ہے، سارا ٹیررزم تو ہمارے اندر ہو رہا ہے، اور وہ بھی اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے، باقاعدہ انڈیا کر رہا ہے. تو اس وجہ سے آئی تھنک ڈیفینسو ہونے کی بجائے وی نیڈ ٹو بی لٹل بٹ مور اوفینسو آن دس. ایران کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ دورہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، ایران کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں، لیکن کوئی میکینزم کریٹ کرنا چاہیے، سیکیورٹی میکینزم. بارڈر ایشو بہت سیریس ہے، کیونکہ جو باہر کی قوتیں میری معلومات کے مطابق وہ یہاں پہ ان کو دیتی ہیں، جیش العدل وغیرہ کو، اور پناہ دیتی ہیں اور جا کے کہتی ہیں کہ جا کے کام کریں. انہوں نے بھی پھر اس طرح BLA BLF کو دیا ہوا ہے. اور ایران کے ساتھ یہ بھی کھل کر بات کرنی چاہیے کہ بھئی ہندوستان کی عزائم ٹھیک نہیں ہے، یہ صرف اکھنڈ بھارت ہی نہیں ہے، یہ آپ کے بارڈر پہ آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں، اور یہ تو آپ کی اپنی پورٹ یوز کرنا چاہ رہے ہیں چاہ باہر فار ڈوئنگ واٹ ایور دے آر ڈوئنگ. سو آپ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ایک سیکیورٹی میکینزم بنے، اس بارڈر کا معاملہ صحیح ہو جائے تو ایران کے ساتھ ہمارا کوئی تنازع نہیں.